بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ مدینے والوں کا یہ چلن تھا، وہ کہتے ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے بلند ہونے والی آہو بکا، گریہ و زاری کی صدائیں ہمیں بتا دیتی تھی کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس چاند نے کیا کیا نقصان کیے، اس کا اندازہ یا تو جناب سیدہ کا دل کر سکتا ہے جن کا بھرا گھر یہ محرم کا چاند اجاڑ گیا، یا ننھی سکینہ سے پوچھیں جو عصر عاشور کربلا کے صحرا میں بابا بابا کی صدائیں بلند کرتی ہے تو شمر کے تماچے اور کانوں سے در چھین لیے جاتے ہیں اور ایک سر بریدہ لاشے سے آواز آتی ہے علیہ علیہ یا بنیا۔ بی بی زینب کے لیے بھی یہ چاند اجڑنے کی خبر لایا، بی بی جو اپنے بھیا سے والہانہ محبت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر صدقہ کر دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب شام سے رہائی ملی اور شہداء کے سر واپس کیے گئے، سب مخدرات عصمت و طہارت نے اپنے اپنے پیاروں پر گریہ کیا، پرسہ لیا، لیکن کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں دو ننھے ننھے سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے اہل حرم سے دریافت کیا، ان بچوں کی ماں مر گئی؟ یہ چاند کیسا ہے اور اس کی نحوست کیسی ہے؟ یہ بی بی رباب کی جھولی کو خالی کر گیا، مانگ سونی کر گیا اور ایک ننھی سی لہر شام کے زندان میں بن گئی۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی نسل، اپنی پوری نسل امام وقت مولا حسین پر قربان کر دی۔ بی بی ام البنین جن کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، اسی لیے انہیں ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہتی تھیں، لیکن میں قربان جاؤں کہ وہ 4 بیٹے مولا حسین پر قربان ہو گئے۔ بی بی رباب کی گود میں اللہ نے 2 نگینے دیے۔ 6 ماہہ علی اصغر عصر عاشور اپنے بابا کی حل من ناصر ینصرنا کے استغاثے پر اپنے آپ کو جھولے سے تپتی ریت پر گرا دیتا ہے، جیسے کہ اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہو بابا میں بے شک سب سے کم سن ہوں، لیکن میں نصرت میں کربلا میں سب شہیدوں سے زیادہ آپ کی مدد کروں گا۔